اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ آج ہماری جو ٹاپک ہے وہ ہے قبر کی حقیقت۔ پریویسلی ہم نے دیکھا تھا موت کی حقیقت کو جاننے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ موت کی حقیقت کیا ہے، ٹروتھ بیہائنڈ قبر کی حقیقت، عالم برزخ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جو پریزنٹ سچویشن میں پریزنٹلی ہے اس کو عالم شہادت کہا جاتا ہے، اور جہاں ہم جانے والے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کے بیچ میں جو بیریئر ہے، جو برج ہے، وہ ہے موت کو جو ہے ہمیں پاس آن کر کے جو ہے قبر میں جانا ہے، برزخ میں جانا ہے۔ اور جو برزخ میں ہمیں لے کر جانا ہے وہ کیا ہے؟ نہ ہی جسم ہے نہ ہی روح ہے، اس میں جو لے کر جانا ہے ہمیں کیا ہے؟ قلب ہے۔ اور جس قلب میں، وہ قلب کیا ہے؟ قلب از نتھنگ بٹ آر ہارٹ، دل ہے ہمارا۔ اور جس دل میں اللہ کی تصدیق ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہوگی تو جنت ملے گی، نہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ تو عالم برزخ کہا جاتا ہے جہاں ہم جانے والے ہیں، اور اس کو اور بھی کہا جاتا ہے خواب کا عالم یا مثالی عالم۔ خواب کا عالم بھی کہا جاتا ہے اور مثالی عالم بھی کہا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ ہم سونے سے پہلے دعا کرتے اور اٹھنے کے بعد بھی دعا کرتے، صبح بھی ہم دعا کرتے، سونے سے پہلے ہم دعا کیا کرتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موت اور زندگی دی ہے۔ اس کا اگر ہم ترجمہ سمجھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موت دی ہے، پھر اس کے بعد زندگی دی ہے۔ پھر صبح اٹھ کے ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم احینا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں پھر سے موت سے زندگی دی ہے۔ تو اگر ہم اس ترجمے کو ڈیٹیل میں سمجھے تو ہم موت کے بعد پھر اٹھ رہے ہیں۔ اگر اس چیز کو ہم سمجھیں گے یا کسی اور کو سمجھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا بیوقوف والی بات ہے، یعنی کہ واٹ دس کائنڈ آف نان سینس، کی کیسے ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد انسان نہیں اٹھ سکتا۔ لیکن عالم برزخ کو، خواب کا عالم، تو جو ہماری نیند ہے اس میں بھی ہم کیا ہے، جو ہم سوتے ہیں اس میں اور موت میں ایک ہی فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ روح کا۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم میں روح ہوتی ہے، اگر موت آنی ہوتی ہے تو روح نکل جاتی ہے۔ تو اسی لیے نیند کو جو ہے موت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نیند میں ہم کچھ نہیں کرتے، ہم سو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ ہم نیکسٹ ڈے جاگیں گے یا نہیں۔ تو اگر ہم جاگ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیند کو بھی موت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے۔ اور نیند کے سونے میں اور موت میں کیا فرق ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو روح ہوتی ہے، اور موت یعنی کہ ہماری روح نکل جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو خواب کا عالم بھی کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص تھے، ٹھیک ہے، ایک بزرگ شخص تھے، وہ بہت نیک تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا، ایک اپنی رحمت سے نوازا، بیٹی
को रहमत जैसे कहा जाता है। तो वो बुज़ुर्ग शख्स जो थे, जो बहुत सारे नेक काम करते थे, अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत करते थे, बहुत शुक्र अदा करे अल्लाह सुब्हानहू ताला का, जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उन्हें बेटी से नवाजा। फिर उसके बाद वो बेटी जो है उनके साथ बहुत अटैचमेंट थी उनकी बेटी की। फिर वो जब बेटी जो है 5-6 साल की हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्ची का, जो बेटी थी उनकी, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जो है, जो ये बुज़ुर्ग शख्स थे, जो नेक शख्स थे, उन्होंने क्या हुआ, उनको वो गमगीन हो गए, क्योंकि उनके बेटी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो ये जो नमाज़ी जो इबादतें करते थे, और उनका सराउंडिंग देखो, यहाँ उनका सराउंडिंग अगर अच्छा होता तो वो भटकते नहीं, लेकिन उनका सराउंडिंग क्या था, बुरे लोगों से था। उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे, जो उनके नेबर वगैरह थे, वो क्या थे, बुरे थे। तो उनके साथ रहकर क्या हुआ, उन्हें भी बुरे आदतों की आदत हो गई। तो उसके बाद वो शराब पीने लगे, नमाज़ें वगैरह छोड़ने लगे। तो इस तरीक़े से क्या है कि वो गुमराह हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी दिन गुजर गए। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वो जब सो रहे थे, अब ख्वाब जो है ना, ख्वाब अलग अलग तरीके के आते। ख्वाब जो है, कभी हम दिन भर जो सोचते हैं वो आते हैं, कभी हमारे आमाल आते हैं, कभी अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वो अच्छी सूरत में आते हैं, कभी हम किसी का बुरा करते हैं या बुरा सोचते हैं तो वो बुरे बन के आते हैं। जो ख्वाबों की ये हकीकत होती है। बट व्हाट वी थिंक कि नहीं, इट कुड बी अ ब्लैक मैजिक, बट इट्स नॉट ऑलवेज अ ब्लैक मैजिक। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी को ब्लैक मैजिक करे, बिकॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सराउंडिंग आर देयर। सो डोंट थिंक व्हेन यू गेट अ ड्रीम इट इज़ रिलेटेड टू दिस, ओके। अगर आपने ख्वाब दिन भर में कुछ सोचा है तो वो ख्वाब होता है, या फिर आपके आमाल होते हैं और यही चीज़ होती है। और बाकी का जो भी दिमाग में कचरा है उसको हमें निकाल फेंकना है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई हमें जादू करे, प्लीज़। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो आदमी, जब बुजुर्ग शख्स है, वो जब सब सोते हैं तो उन्हें ख्वाब आता है। अब ख्वाब में जो है, एक उनके पीछे क्या है, अज़दा है, और वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और वो भाग रहे हैं। अब ये जो आदमी है जिसके पीछे अज़दा है, उनके पीछे क्या है, एक बुज़ुर्ग शख्स भी है। वो बुज़ुर्ग शख्स जो है, ये आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुज़ुर्ग शख्स जो है, ये आदमी जिसको ख्वाब आया, उन्हें जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अज़दा इतना बड़ा है कि ही अनेबल टू, बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, उसी बच्चों में इनकी बेटी भी मौजूद होती है। तो वो बेटी देखती है और वो क्या करती है, अज़दे को मार भगा देती है। फिर उसके बाद ये जो बुज़ुर्ग शख्स थे, ये जो आदमी थे, एक बुज़ुर्ग शख्स अलग है, ये वाले आदमी अलग है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अपनी बेटी को देखकर ये बहुत खुश होते हैं, मिलते हैं। फिर उसके बाद वो बच्ची से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि उस बच्ची ने उन्हें, अपनी बेटी ने उन्हें इस अज़दे से बचा लिया। फिर उसके बाद बेटी कहती है कि ये जो अज़दा था ये क्या है, अपने फादर को, अपने बाप से पूछती है कि ये जो अज़दा था ये कुछ नहीं बल्कि आपके बुरे आमाल है जो आप कर रहे हैं, और ये जो बुज़ुर्ग शख्स है ये आपके नेक काम है। देखो, यहाँ पे हमारे लिए हिकमत है। हम अगर नेक काम करके छोड़ देते हैं और समझते हैं कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा ज़रूर, लेकिन अगर हम उसे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, हम अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। हम कलमे की, हम दुरूद शरीफ की, हम नमाज की, हम कुरान की पर्टिकुलर टाइम्स में, हम सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर उसकी इबादतें कर रहे हैं तो वो नहीं, हमें अपने ईमान को ताज़ा करते रहना है, अपने आमाल को जांचना है, हमें अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत हासिल करनी है, हमें दिल से तस्दीक करना है। ये चीज़ों को क्या है, ज़िंदगी भर हमें जो है प्रैक्टिस करनी है। अगर हम थोड़े सर्टेन टाइम के लिए कर छोड़ देते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ख़त्म होने लगती है। तो हमारे लिए इसमें हिकमत है। क्या हिकमत है कि हमें जो है नेक काम करते रहना है, ठीक है। तो वो बच्ची क्या कहती है, जो बुज़ुर्ग शख्स है वो आपके आमाल है।
تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد وہ خواب سے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور پھر نیک کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو اور ایک اس چیز سے ہمیں کیا معلوم ہوتی ہے، جن کی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر دے، اس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر رکھا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ایک چارواہا کا. اب موسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک جگہ سے جا رہے تھے اور ایک چرواہا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا تھا، مخاطب ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اب موسیٰ علیہ السلام وہ چرواہا کی کانورزیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سنتا ہے. اب وہ چرواہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں. وہ چرواہا کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سر پہ تیل لگانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیر دبانا چاہتا ہے. تو یہ مخاطب ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ چرواہا بات کر رہا ہے اور یہ ساری باتیں جو ہیں موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام جب یہ ساری باتیں سنتے ہیں تو وہ چرواہا کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ تم یہ سب باتیں کہہ رہے ہو، یہ ساری باتیں نہیں کہنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ان ساری چیزوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہہ کر اس چرواہا کو وہ وہاں سے بھجا دیتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو اس دنیا میں اپنے بندوں کے قریب لانے کے لیے بھیجا. نبی رسول جو آئے ہیں وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کنیکٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے، کنیکشن پیدا کرنے کے لیے آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے آپ کو ہمارے لیے کنیکشن بندے اور اللہ کے بیچ میں کنیکشن بنانے کے لیے بلایا ہے، نہ کہ دور کرنے کے لیے. تو اے موسیٰ، آپ نے ہم سے ہمارے بندے کو کیوں جدا کر دیا بول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا، وہ جو لفظ تھے اس کے، جو آپ کو آگ لگ رہے تھے، وہ کانٹے لگ رہے تھے، وہ ہمارے لیے پھول ہے. جو آپ کو آگ لگ رہے تھے وہ ہمارے لیے نور ہے. تو یہاں پہ اللہ سے ہر بندے کا جو ہے الگ ریلیشن ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہر بندے کا الگ نیچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ رنگ دیکھتا ہے نہ نور دیکھتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ دل دیکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ تم اس کا دل دیکھو. وہ دل سے ہمیں پکار رہا تھا، دل سے ہماری تعریف کر رہا تھا. تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہ آدمی کو ڈھونڈتے، وہ چرواہا کو ڈھونڈتے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، جو تم تعریف اللہ کی کرتے ہو اس سے راضی ہے، اور اسی سے سارے عالم میں خوشی ہے. تو اسی لیے ہمارے لیے یہاں پر بھی ایک حکمت ہے کہ ہم جو ہے جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں. کون سی بھی چیز کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اور ہر بندے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک اپنا ریلیشن ہے، تو اس کے لیے اس کو ہمیں جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اور بندے کے بیچ میں ہر بندے سے اللہ کا الگ ریلیشن ہے، الگ کنیکشن ہے. تو اسی طرح اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا کہ اگر ہم کبھی کسی کو اللہ اور اس کے اللہ سے اس کوئی شخص کی کنیکشن کو جج کرتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ریلیشن الگ ہے. اب ایک حدیث کے بارے میں بتاؤں گی. یہ حدیث جو ہے کمبائن کی گئی ہے دو روایتوں سے، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حنس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے مرنے کے بعد جو ہے 3 سوالات کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ مرنے کے بعد 3 سوالات کیے جائیں گے: من رب کا، من دینو کا، من نبیو کا. تو اس میں سے اگر ایک بھی سوال کا جواب ہم نے دے دیا، ویسے تو 3، لیکن اگر ہم نے ایک بھی جواب دے دیا تو جنت. ٹھیک ہے، تو اب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
اس حدیث شریف کو کمبائنڈلی کر کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے، جب ایک مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور اس کے سارے ریلیشن والے دور چلے جاتے ہیں، تو اس مردے کو ہر انسان کے جوتے کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر جو ہے کیا بتایا جا رہا ہے، صرف اس کے بعد کیا ہوگا کہ فرشتے آئیں گے۔ فرشتے کیسے آئیں گے؟ قبر کو چیرتے ہوئے آئیں گے، قبر کو چیر کے آئیں گے، اور فرشتے جو ہے اس مردے سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ من نبیوں کا، ٹھیک ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ پھر وہ فرشتے آئیں گے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پوچھیں گے کہ یہ شخص کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، تم نے اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہا؟ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تعریف کی ہے، ان کی معرفت حاصل کی ہے، انہیں اللہ کے رسول مانا ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نیک ہوں گے تو پھر اس کے بعد جو فرشتے ہوں گے وہ انسان وہ مردے کو کیا بتائیں گے؟ پہلے دوزخ بتائیں گے، ٹھیک ہے، دوزخ بتائیں گے کہ یہاں نہیں جانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جنت کی دروازے کی کھڑکی کھلے گی، اور جو ہے وہ شخص کو وہاں پہ ٹھنڈی ہوا آئے گی، تو وہ شخص خوشی سے اٹھتا ہے، خوشی سے بولتا ہے کہ میں یہ جو میری خوشخبری ہے میں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، تم سو جاؤ، تم آرام کرو، کس طریقے سے؟ ایک نئی نویلی دلہن کی جیسے تم جو ہے آرام کرو، اور جب کوئی تمہیں چاہنے والا ان دا سینس دل سے چاہنے والا جب آئے گا، جب جو ہے تم جبھی اٹھو گے، اور جو شخص اس کا جواب نہیں دے گا، جو منافق ہے، جو کافر ہے، وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے بتائیں گے وہ کچھ جواب نہیں دے سکے گا، تو اسے جنت بتایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں جانے والے ہو، دوزخ میں جانے والے ہو، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے کولے مارے جائیں گے، اس کی جو ہے قبر کو دبا دیا جائے گا، ایسے کہ اس کے ایک پسلی سے دوسری پسلی مل جائے گی، اور جو ہے دوزخ سے اسے جو ہے عذاب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو۔ معرفت یعنی کہ بلیونگ دیٹ، دل سے ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دل سے ہمیں تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد جس شخص کے اوپر پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے وہ شخص، اور جس کے آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، اور جس شخص کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کن انسان پر؟ جن کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، جن کے سر پر پیشانی پہ پسینہ ہوتا ہے، اور جن کے آنکھ جو ہے آنسو ہوتے ہیں، اللہ کی ان پر رحمت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جو ریالٹی ہے اس کی جو برزخ میں جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈسکلوز کر دے گا کہ اسے جنت ملنے والی ہے یا دوزخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ٹھکانہ اور مقام دونوں پتہ چل جائیں گی کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم نیک اعمال کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب اپنا دل لے کر جائے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ رنگ روپ دیکھتا ہے، نہ شکل صورت دیکھتا ہے، واٹ ہی سیز دا اونلی ہارٹ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور جو چیز اللہ چاہتا ہے ہم ویسے بن کر اس دنیا سے جائیں، آمین۔ اب یہی چیز کو ہم قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 153 to 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردے نہ کہو، وہ تو زندہ ہے مگر تم اس بات کو نہیں جانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے کہ صبر اور نماز. صبر کرو، اگر کوئی مصیبت آ جائے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرو، اور نماز کا دامن تھامو، نماز پڑھا کرو. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں ہیں انہیں مردے نہ کہو کیونکہ تم نہیں جانتے. فار ایگزامپل اگر ہم کوئی چیز نہیں جانتے، اف یو تھنک دیٹ فار ایگزامپل اگر ہم ایک میپ بتایا گیا، اگر ہم سو اینڈ سو پلیس نہیں جانتے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پلیس ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اسی طریقے سے اگر ہم کچھ نہیں جانتے تو ہمیں اسے بولنے کا حق نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو مردے بولنے کا حق نہیں ہے. فار ایگزامپل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں نعوذ باللہ ہمیں مردے بولنے کا حق نہیں ہے. جو اللہ کے ولیاں ہیں انہیں ہمیں مردے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور یقیناً ہم کسی قدر بھوک سے اور مال سے اور جانوں کے نقصانات سے آزمائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی، یہ آزمائش ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کئی سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایگزامس لیے جائیں گے جس کا رزلٹ ہمیں جو ہے برزخ میں ملے گا. ٹھیک ہے، تو کسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یا پھر رزق کی تنگی ہوگی، یا پھر مال کم ہوگا، یا پھر جانوں کی نقصانات سے، جیسے کہ اس میں جو ہے جانوں پھلوں کے نقصانات سے، یعنی کہ یہ چیز کیا ہے، اولاد ہے. ٹھیک ہے، اولاد وغیرہ چیزوں سے اس کا میننگ نکلتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائیں گے. ہاں، سارے آزمائش پہ اللہ کے کھڑے اترنا ہے. اور اے پیغمبر ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کے طرف لوٹ جانے والے ہیں. اور جو لوگ صبر، شکر، نماز سے اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑتے، یقین کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف ہے اور یہ ساری چیزوں کا سلیوشن اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس ہے. تو یہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں خوشخبری دے دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. یہی لوگ ہیں جن پر ان کی پروردگار کی عنایت ہے اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہے. اور یہی لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے پر مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک حدیث ہے، اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حیا ایمان کا جز ہے. جز از نتھنگ بٹ پارٹ. اوکے، ایمان کا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے، حیا ہے. اور جو لوگ حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ جو اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. جو لوگ اللہ سے حیا شرم کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کو سارے چیزوں کا رسپانسبل، اب میں نے یہ سارے چیزیں کر دی، اب اس کا پورا جو ہے کریڈٹ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. میں نے جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. تو یہ لوگ کیا ہے، حیا والے ہیں، شرم والے ہیں. پھر آگے کیا کہتے ہیں، جو لوگ سنت کی پیروی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، اس پہ چلتے ہیں اور قرآن مجید کی جو بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں، حیا اور شرم والے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کرنے کا ہے، 3 چیزیں ہیں. ایک تو سنت کی پیروی، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، اور دل سے توحید ہو. دل سے توحید کیا ہو، اور مسامہ اللہ سے پاک ہو، یعنی کہ تمام کفر، شرک، نفاق سے دل پاک ہو، اور دل سے تصدیق ہو، دل سے توفیق ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ لوگ کون ہیں، حیا اور شرم کرنے والے لوگ ہیں. اور اس کے بعد یہ لوگ جب دل سے تصدیق کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں سے جو ہے
مخلوق سے حاجات، یعنی کہ یہ لوگ جب حیا شرم اللہ سے کرنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں سے جو ہے مخلوق کی الوہیت کو نکال دیتے ہیں. یہ لوگ دل سے تصدیق کر لیتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ الہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں جو ایمان اور عمل والا ہے. اللہ سبحانہ ویسے تو تمام لوگ اللہ کے خلیفہ ہے. عالم ارواح سے عالم برزخ تک کا سفر میں ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے خلیفہ بننا ہے. بیچ میں جو چیز ہے وہ کیا عالم شہادت ہے. یہاں پر آ کر اگر ہم ڈول مول یعنی اگر یہاں پر آ کر ہم بھول جا رہے ہیں تو یہ ہماری خرابی ہے. ہمیں جہاں سے لایا گیا اور ہمیں جہاں جانا ہے جو بیچ میں ہے جو یہ دنیاوی زندگی ہے، یہاں پہ جو ہے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا، یہاں پہ ہمارے اعمال کا ٹیسٹ ہوگا. تو اس کو کیا ہے ہمیں دیکھنا ہے. سورہ عمران آیت نمبر 185. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے. قیامت کے دن تم سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا. تو اس دن کو جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا. دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکے کا سودا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر شخص کو دنیا میں کیا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز آئی تھی، تمام ولیوں کو بھی آئی تھی. پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر زندگی دے دی، پھر وہ زندہ ہو گئے. پر ایک سیکنڈ کے لیے وہ موت آئی، پھر اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انہیں روح پہنچا دی. یہ ہمارا جو ہے یقین ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہر شخص کو جو ہے دنیاوی زندگی میں موت آنی ہی آنی ہے. اور جو لوگ کامیاب ہے، جس نے اللہ کو دل سے مان لیا ہے، اپنے قلب کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، وہ جنت میں جائیں گے. اور جو لوگ دنیاوی چیزوں میں بہک گئے تھے ان کے لیے جہنم ہے، دوزخ ہے. اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے محض ایک کیا ہے؟ دھوکہ ہے. تو جیسے کہ ہم دنیا میں اگر بزنس کرتے ہیں تو وی نیور انویسٹ آن سم تھنگ وچ گوئنگ ٹو بی لاس. تو ہم جو ہے اپنی زندگی کو ایک ایسی جگہ انویسٹ کر رہے ہیں، اپنے ٹائم کو ایسی جگہ انویسٹ کر رہے ہیں، اپنی انرجی کو ایسی جگہ انویسٹ کر رہے ہیں جو کہ رہنے والی ہے. یہ جو ٹائم ہے زندگی کا یہ لمیٹڈ ہے. لیکن جو موت کے بعد تو برزخ کے بعد جو ٹائم آنے والا ہے وہ تو بڑی زندگی ہے، وہ اصل زندگی ہے. تو وہاں پہ ہم نے کیا انویسٹ کیا ہے؟ رادر دین انویسٹنگ ہیئر واٹ وی آر انویسٹنگ دیر. ہمیں وہ چیز کو سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 27. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیب کی برکت سے زندگی دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جس نے اللہ کو دل سے اللہ کو الہ مان لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مان لیا، جس نے دل سے تصدیق کر لیا اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ انہیں ثابت راستہ دکھائے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا. اور جو لوگ برے ہیں، جو کافر ہے، جو منافق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیں گے. اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟
تم اپنے رشتہ داروں کی خبروں کی زیارت کرو، انہیں سلام کرو اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ اب ہمارے پاس ایک نیا جو ٹرینڈ چل رہا ہے لائک اے ٹرینڈ کی خبر پہ نہیں جانا چاہیے، دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی چیز تھی، فور شور اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، یہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ لیکن یہ چیز ہے، ہمیں خبر پہ بھی جانا چاہیے، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کر کے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بات جو ہے یقین ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، رشتہ داروں کی خبروں پر جانا چاہیے، انہیں سلام کرنا چاہیے، ان کی زیارت۔ ہم جب خبروں پہ جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں بھی فیس کرنی ہے، یہ جو موت ہے یہ ہمیں بھی آنا ہے۔ لیکن ہم جو ہے خبروں پہ جانا چھوڑ دیے، تو اس چیز سے کیا ہے، ہم دنیا میں اتنا انوالو ہو گئے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو موت ہے یہ ہمیں بھی آنی ہے۔ جب ہم یہ زیارتیں کریں گے، ہم دعا کریں گے، تو ہمیں بھی پتہ چلے گا، ہمیں بھی یاد آئے گا کہ یہی ہماری ریالٹی ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جو ہے اس چیز کی ہمیں بھی ضرورت ہے، جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرے گا، کیونکہ ہمیں بھی تو موت آنی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں خبروں کی زیارت کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ الٹیمیٹلی ہمیں بھی اس چیز کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 to 56، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عالم شہادت اور عالم برزخ میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ عالم شہادت میں 4 مخلوق ہے، آزمین و انسان، جان، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو مخلوق میں کیا چیزیں پائی جاتی ہے، شکل صورت، رنگ روپ، ٹوٹنا پھوٹنا، وزن اندازہ، اوکے؟ فیس، ڈفرینٹ فیسز رہیں گے، ڈفرینٹ کلرس رہیں گے، وی کین میجر، اور ٹوٹنا پھوٹنا یعنی کہ ان دا سینس کہ کانچ کی چیز بھی ہو سکتی ہے، یا انسان کی ہڈی بھی پھوٹ سکتی ہے جب عالم شہادت میں رہتے ہیں۔ لیکن برزخ میں کیا ہے، یہاں پر جو ہے شکل صورت، رنگ روپ رہتا، لیکن ٹوٹنا پھوٹنا نہیں پایا جاتا، وزن اندازہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اب کیا ہے، روح نکل گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا، اے موسیٰ، تمہارے پروردگار کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل اور صورت بخشی، پھر راہ دکھائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کانورزیشن ہے اس پورے آیت میں، جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اپنے ذہنوں میں بٹھا کر رکھنا ہے۔ اب فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ جس نے شکل صورت رنگ روپ دیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے اور راہ بتائی ہے۔ فرعون نے کہا تو اگلی کام فرعون نے کہا تو اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے۔ اب فرعون جو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا، جس کو نہیں ماننا ہوتا، جس کو دل سے تصدیق نہیں کرنی ہوتی، یہ آلویز ایکسکیوزز، یعنی کہ جس کو نماز نہیں پڑھنی، جس کو نیک کام نہیں کرنا، وہ ہمیشہ کیا ایکسکیوزز دیتا رہتا ہے، بھاگتے رہتا ہے، ریالٹی سے بھاگتے رہتا ہے۔ تو فرعون کی بات بھی یہی ہے کہ اچھا یہ تو امت کی جو ہے یہ بات ہے، جو قومیں آئیں گی، جو قومیں گئی ہیں، ان کا کیا ہے بول کر فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اس سارے چیزوں کا علم کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ وہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جو کوئی غلطی نہیں کرتے اور وہ کوئی چیز کو بھولتے نہیں ہیں۔
وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین فرش بنائی اور تمہارے لیے راستے نکالے اور آسمان سے پانی برسایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پانی سے ہم نے طرح طرح کے پیداوار نکالے. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی. یہ زمین میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا. فار ایگزامپل کہ یہ سارے چیزیں جو جھاڑ وغیرہ پانی پہنچتا ہے تو یہ جھاڑ پھل وغیرہ دیتی ہے، ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سرٹن کئی سارے چیزیں ایسی ہے، ہمارا جو ان پٹ ہے وہ پلانٹس کا آؤٹ پٹ ہے، جو ہمارا آؤٹ پٹ ہے وہ ان کا ان پٹ ہے. تو کئی سارے اگر ہم دیکھیں ویجیٹیبلس ایسے ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں، جو ہماری گندگی سے بنتے ہیں. کئی سارے چیزیں ایسی ہے جو ہمارے تو پلانٹس اور ہمارے میں یہاں پہ ڈفرینس بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. کئی سارے ایسی چیزیں ایسی ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے، وہ کیا ہے گندگی سے بنتی ہے، پھر وہ واش آؤٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے ہم کھاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، آسمان سے پانی برستا ہے تو تمام چیزیں جو ہے جب وہ زمین پہ گرتی ہیں تو اناج بنتا ہے. وہ اناج جو ہے انسان کے کام کے لیے اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. بس تم خود بھی کھاؤ اور اپنی جاؤ پاؤ کو بھی کھلاؤ. بلا شبہ ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری مرتبہ نکال لیں گے. اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائی مگر اس پر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے چیزیں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں یہ تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عقل مند جو ایمان والے ان لوگوں کے لیے کیا ہے، ایمان والوں کے لیے اور جو عقل مند ہیں ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں. وہ اس چیز سے کنیکٹ کریں گے. اور یہی زمین سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہی ہم جائیں گے برزخ میں جائیں گے، پھر یہیں سے اٹھائے جائیں گے برزخ سے، پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اور یہ سارے نشانیاں جو ہیں فرعون کو پتہ تھی پھر بھی اس نے کیا کیا، جھٹلایا. جو شخص جھٹلانا ہے اس کو جھٹلائے گا. تو اسی طریقے سے اس آیت سے ہمیں کیا حکمت ملنے، کیا سیکھنے کو مل رہا، اگر ہم نے موت کو بھول دیا، اگر ہم جھٹلا رہے ہیں تو ہم کیا ہو گئے، فرعون کے ساتھ ہو گئے. تو ہم فرعون کے ساتھ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اگر یہ تمام نشانیاں صبح سے لے کے شام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حکمت کے لیے کئی ساری چیزیں بتاتا ہے ہمیں، اگر ہم اس سے نہیں سیکھ رہے تو ہم کیا ہے، نعوذ باللہ مطلب فرعون کے ساتھ ہو گئے. اگر ہم اللہ صبح سے شام، تو انسان کا بھی زندگی ایسی ہے کہ وہ بچپن، پھر وہ جوانی، پھر بڑھاپا، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. صبح شام زندگی آئے گی، زندگی شروع ہوئی ہے موت بھی آئے گی. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری حکمت کے لیے رکھی ہے. اس چیزوں کو ہمیں کیا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ان چیزوں کی سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی بات کو ختم کرتی ہوں یہ بات کہہ کے کہ ایز وی نو یہ فونوں کا زمانہ ہے، تو ہمارے فونوں میں کئی سارے جو ہیں آیتیں آتی ہیں، حدیث شریف آتی ہیں، اور ہم بنا اس کو جانے پرکھے جو ہیں فارورڈ کر دیتے. تو ایز اے ریکویسٹ کہ ہم اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی اوتھینٹسٹی، یہ کون سی حدیث ہے اسے چیک کرے. کوئی بھی جب کوئی نیک بات کہتا ہے، بیفور فارورڈنگ اٹ، بیفور کلکنگ آن دا فارورڈ بٹن بھی ہم سوچے کہ یہ بات ٹرو بھی ہے یا نہیں. اور اس سے جو ہے کئی سارے چیزوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی، مس انڈرسٹوڈ ہو رہی. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. جب ہمارے اندر یہ اس کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے، علم کی کمزوری. علم نہیں رہنے کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے اس چیز کو صحیح سمجھ لے کر فارورڈ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم پہلے اس کو جانیں، سمجھیں، اس کے بعد جو ہے فارورڈ کریں. تو ان سارے آیاتوں کو، یہ ساری باتوں کا مقصد کیا تھا، خبر کی حقیقت جاننے کی ہم نے
کوشش کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس کا جو سمری ہے وہ اینڈ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, جو کی پوائنٹ ہے یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ہماری شکل دیکھے گا نہ ہمارا رنگ دیکھے گا, یہ ہمارے اسکن کا کلر کیا ہے, ہمارا ایکسٹرنل اپیئرنس نہیں, ہمارا انٹرنل دیکھے گا. اور انٹرنل کیا ہے؟ قلب ہے, ہمارا دل ہے, اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے, وہ نفاق سے پاک ہے, وہ کفر سے پاک ہے, وہ شرک سے پاک ہے, وہ دیکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جانے انجانے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.